جس میں لزوم ہے خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب، تین چیز خیار شرط، ٹھیک ہے نا؟ تو خیار و شرط جائز، شرط کا اختیار جائز ہے بے کے اندر، بائے کے لیے بھی مشتری کے لیے بھی۔ اگر بائے کہے ٹھیک ہے بھی یہ ہمارا سودا تو ہو گیا، لیکن 3 دن مشتری کو کہے میں ابھی سوچوں، ٹھیک ہے نا جی۔ سبق نمبر کیا ہے؟ سبق نمبر 14، روز سوار 20 جولائی، کتاب البیوع، اور آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں باب خیار شرط۔ تو یہ خیار شرط بائے کے لیے بھی ہے، مشتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَهُمَا الْخِيَارُ، ان دونوں کے لیے خیار 3 دن یا فما دونہ، یا 3 دن سے کم، 1 دن 2 دن 3 تک زیادہ۔ اب یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ والاصل فیہ، اس پر دلیل یہ ہے جو ما رویا، جو حدیث مروی ہے، ایک صحابی تھے، دماغ ان کا وہ سادے سے تھے، دماغ بھی ذرا ان کا کمزور تھا، وہ بے شرا میں نقصان ان کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم سادے سے لوگ ہیں، کسی کوئی چیز خرید کرتے ہمیں پتہ نہیں، لوگ نقصان دے دیتے۔ تو حبان، حضرت حبان بن منکر، یہ صحابی ہیں، بن عمر انصاری رضی اللہ، کانا یغبن، ان کو غبن یعنی نقصان ہو جاتا تھا بیعات، خرید و فروخت۔ تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا بایعت، جب کسی سے بے شرا تو کرتا ہے نا، کہہ دیا کر فقل لا خلابتا ولیل خیار ثلاثۃ ایام، کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ شوکہ نہیں کرنا بھائی، دھوکہ شوکہ نہیں، ٹھیک ہے۔ روایت کو دلیل بنا کے ہمارے فقہا فرماتے ہیں بائے ہو یا مشتری ہو، لین دین خرید و فروخت کے اندر 3 دن تک اختیار بائے لے لے، شرط یہ کر لے، یا مشتری، دونوں کو ہو سکتا، اور نہیں جائز اکثر منہا عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، یہی امام ظفر کا قول ہے، یہی امام شافعی صاحب۔ صاحبین کیا کہتے ہیں؟ یجوز ہو، جائز ہے، جب تک کہ مدت معلومہ کا ذکر کر دیا جائے، 3 دن سے زائد بھی جائز۔ ان کی دلیل کیا ہے صاحبین کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 2 مہینے تک خیار شرط کی اجازت دے دی تھی، 2 ماہ تک۔ اور خیار جو ہے انما شورع للحاجت الی التروی، یہ غور و فکر کے لیے مشروع ہے، اس میں حاجت کیا ہے؟ بندے کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے نقصان سے وہ بچ سکے، اور اس سے زیادہ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال ایسے ہے، تعجیل فی الثمن، ایک چیز آپ نے لے لی ہے لیکن آپ کہتے ہیں جی 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد جی میں پیسے دے دوں گا، وہ جائز ہے نا؟ جیسے وہ جائز ہے تو ایسے یہ بھی جائز ہے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ اور امام اعظم صاحب کے نزدیک 3 دن سے زیادہ خیار نہیں۔ امام اعظم صاحب کی دلیل یہ ہے، دیکھو شرط خیار جو ہے یہ عقد کے مقتضا کے خلاف ہے، جو عقد کا مقتضا ہے نا وہ ہے لزوم۔ عقد بے کیا چاہتا ہے کہ یہ بے کیا ہو جائے؟ لازم ہو جائے۔ اور خیار کیا چاہتا ہے؟ خیار شرط کہ بے لازم نہ ہو، لازم ہونا نہ ہونا آپس میں مخالفت ہے نا جی۔ کہتے ہیں شرط خیار جو ہے یہ عقد بے کی مقتضا جو ہے نا اس کے خلاف ہے۔ عقد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ لازم کرنے والی چاہے کس کو، لزوم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مقتضا ہے۔ وَإِنَّمَا جَوَّزْ نہ ہو، یقیناً ہم نے اس کو جائز قرار دیا، تو فرمانا چاہتے ہیں عقلی لحاظ سے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جیسے بیع سلم کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، حضرت حبان بن منکر والی حدیث موجود ہے۔ تو جو خلاف قیاس، خلاف عقل ہو، اس کو وہیں تک رکھا جاتا ہے، اس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جاتا۔ بما روینا من النفس، وہ جو ابھی ہم نے روایت کی ہے اس صحابی کے بارے میں، فیقتصر،
یقتصر المدت المذکورہ، یہ مدت مذکورہ پر جو 3 دن ہے اسی پر ہی اس کو بند رکھا جائے، باقی جو 3 دن سے زائد ہے وانتفت، اس کی نفی ہو جائے۔ اللہ کہہ کر آگے کہتے ہیں مگر یہ کہ اجازہ فی الثلاث، جازہ عند ابی حنیفہ، کہ 3 دن سے زیادہ کی بات ہوئی تھی آپس میں خیار کی، لیکن 3 دن کے اندر وہ معاملہ صحیح ہو گیا، جی ٹھیک ہے جی ہم راضی ہیں، یہ رضامند نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب شروع میں کہا 4 دن یا 5 دن تو یہ بیع فاسد ہوگی، 4-5 دن سوچنے کا کہا، خیار لیا، 3 دن لینا تھا نا، شرع حدیث کے خلاف 4-5 دن کا کہا، تو اب کہتے ہیں اگرچہ 3 دن میں ہی کے اندر بھی بات ہو گئی، لینے نہ لینے کی بات طے ہوگی، پھر بھی جو ہے نا اس کو ہم جائز نہیں کہیں گے بلکہ یہ فاسد ہو۔ وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ، امام اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھو 3 دن سے جس کو اختیار تھا ملہ الخیار، اس نے 3 دن سے اگلا چوتھا دن ہے اس کو الگ کر دیا، 3 دن کے اندر اس نے بات طے کر لی ہے، جو مفسد تھا اس کو اس نے گرا دیا اس کے تقرر سے پہلے، بس یہ یجوز یعود جائز ہے۔ اس کی مثال امام اعظم صاحب کے لیے ایسے ہے، جس نے کوئی چیز بیچی بالرقم، کہ کاغذ پر وہ قیمت لکھی ہوئی ہے، جو قیمت کے کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، اس کے بدلے جی یہ چیز ٹھیک ہے نا جی یہ بیچ، اچھا جی اب یہ تھی مجہول چیز، پتہ نہیں، لیکن اسی مجلس میں عالم فی المجلس اس نے وہ پیسے بتا بھی دیے، تو اب کیا ہوگا، اب جائز ہے۔ جیسے یہ جائز ہے تو وہ مسئلہ بھی 4 یا 5 دن کا کہا تھا، لیکن 5-4 نہیں ہونے دیے، چوتھا دن نہیں آیا، 3 دن کے اندر بات طے ہوگی، تو لہذا بیع فاسد نہیں ہے، کیونکہ فساد ہوتا ہے لأن سے عقلی دلیل ہے امام اعظم صاحب کی، چوتھے دن کے آنے کی وجہ سے فساد ہونا تھا، جب انہوں نے اس کو چوتھے دن سے پہلے ہی ٹھیک ہے جی طے کر لیا، تو اب اس عقد بیع کا مفسد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا، لم یتصل، یہ متصل نہیں ہوئی عقد ٹھیک ہے نا بیع کے ساتھ، مفسد کے ساتھ۔ اچھا جی لہذا کیلا، اس لیے کہتے ہیں کہ عقد جو ہے یفسد، ٹھیک ہے نا، یہ عقد بیع فاسد ہوگا، چوتھے دن کا ایک جز بھی شروع ہو گیا، چوتھے دن کا ایک جز بھی شروع ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا قول ینعقد فاسدا، فاسد ہو کر منعقد ہوگی بیع، پھر فساد ختم ہو جائے گا شرط کو جب ختم کر دیں گے، تو ھذا علی الوجہ الاول، یہ وجہ اول جو ہے تو امام اعظم صاحب کا جو قول اس کے مطابق۔ آج ہم نے خیار شرط، تو خیار شرط کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقد کا ثبوت تو ہو جاتا ہے، عقد کا ثبوت، لیکن جو حکم ہے، حکم ٹھیک ہے نا جی، ابتدائے حکم جو ہے اس کے لیے یہ خیار شرط مانے ہوتا ہے، خیار شرط مانے ہوتا ہے، جب تک اس کو اختیار ہے، آپ کی بیع کا مکمل ہونا یا ہو جانا مکمل وہ نہیں ہوتا جب تک کہ خیار انہیں ہے، اختیار ہے، 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن کے اندر ہاں کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔